अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक लतीफ़ा सुना चुका हूँ पहले ही। वही वो एक पागल खाने के अंदर एक अफसर दौरे पे आया तो एक पागल ने उससे पूछा क्या हाल है जी, स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है आजकल, आपने कौन कौन से शेयर खरीदे हुए हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बड़ी अकल की बातें कर रहे हैं। तो उसने और भी पूछा, यार ये देखें इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की हुई है, मुझे पागल समझ के यहाँ पे रखा हुआ है, हालांकि मैं मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सेविंग्स स्टॉक एक्सचेंज में लगाता था और ये सारा कुछ करता था। तो खैर वो जब उसका इंटरव्यू हुआ, डिपार्चर इंटरव्यू से कहते हैं, तुमसे पूछा गया कि अब यहाँ से निकल के क्या करेंगे। उन्होंने कहा कोई मसला कोई नहीं, बस जाके अपना बिजनेस ऑफिस ज्वाइन करूँगा और ऑफिस ज्वाइन करके जनाब जो है वो अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, ये वो सारा जो एक नॉर्मल आदमी का रूटीन होता है। तो उन्होंने कहा कि और कोई आपको कोई शुगल मुगल कोई खेल वेल का शौक। तो उसने कहा बस वो मैं जो है वो जो है बाज़ार से इलास्टिक लूँगा और उस इलास्टिक से गलेल बनाऊंगा और गलेल बना के लोगों के शीशे तोड़ा करूँगा। तो मासूम लोगों के शीशे तोड़ते थे। तो इसी बुनियाद पे पागल खाने में पहुंचे थे। मुझे घिसा पिटा लतीफ़ा इसलिए याद आया कि मैंने वो तकरीर के चंद इक़्तिबासात सुने हैं जनाब इमरान खान साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर फरमाई है। यार अंदाज़ा फरमाएं कि इनसे पहले वाले इसलिए थे बेहतर थे कि वो देखो ना, कफन चोर का बेटा जब घटिया हरकत नहीं करेगा तो आप वो कफन चोर के बारे में कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं ना कहेंगे। यार मुशर्रफ के दौर के अंदर उसने एक ड्रामेबाज रखा था जिसका नाम था शौकत अजीज। शौकत अजीज जो था वो एक इंतहाई काइयां शरूड और चलाक आदमी था। मतलब चंद मेगावाट का स्टारअप का पावर का प्रोजेक्ट जो था वो उन्होंने उस लगाया। उसने कहा ठहर खादम अंदा इफ्ताह कर। अब मियां दरीस साहब को मिल गया कि यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आएगा यार इसका इफ्तिताह करने के लिए, ठीक है। और मियां दरीस साहब जो थे वो आए और मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है, हम भी जाए गए थे फैसलाबाद से, लाहौर से फैसलाबाद। मेरा ख्याल मुशर्रफ भी आया था, ठीक है। और शौकत अजीज ने इस्तकबाल किया था। कोई नया प्रोजेक्ट लगन नहीं दिया सी। और मियाँ साहब ने अपनी रूटीन चलाना सी ना, तो उन्होंने कहा इफ्तिताह फईतासी काट देने। तो महात्मा को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी भी अकल नहीं दी हुई कि मियां दरीस ने वो पिछले दिनों वो लॉन्च की है, क्या नाम है वो, इलेक्ट्रिक गाड़ी, छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो लॉन्च की है। मतलब कि जो बुलान डब्बा कैरी डब्बा नहीं होता उस तरह का, वो 100% टेस्ला पाकिस्तान के तावन से उन्होंने वो लॉन्च की है। बड़ा बड़ा मौका बनता था, ठीक है। और अगर कोई अच्छा काम करने वाला एडवाइजर बैठा होता, वो कहता सर वो पहुंचो उत्थे फीता कटो बया बया कर लो, अकल नहीं। तो नतीजे के तौर पे एक छोटी सी जगह के ऊपर चंद 100 या चंद 20 लोग जो थे उन्हें इकट्ठा करके वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दिएगा। वैसे पीटीआई के वर्कर इतने ही हैं, बाकी तो खलाई मखलूक के जरिए खाली जगह पूरी की जाती है ना। जिस दिन खलाई मखलूक की आमद और हाजिरी के बगैर इन्हें सड़कों पे आना पड़ा, लग पता जाएगा। और अब आएंगे ना लोग टंबे नाल कुटणगे। टंबे होते हैं वो जो सोटे होते हैं ना, तो उन सोटों के सर के ऊपर जिधर से मारना हो वहां पे वो जरा मोटा कर दिया जाता, समझ लगी ना, ताकि लगे ना तो फिर गिट्टा को टूटे, आवाज आए। वो टंबों के साथ अवाम ने कुटना है इनको। ये जो अगर अपने केक और पेस्ट्रियां लेके पहुंचे सड़कों के ऊपर, तो ना ये जो कहता है मैं सड़कों पर जाऊंगा, आते सही है यार, तू जरा जरा सड़कों पे तो आना। वो तुम्हारा जो है वो इस कन्वेंशन से पहले अंदाजा करो शहबाज गिल फैसलाबाद दी सड़कों ते बढ़ गया, तो फिर उन लोगों ने जेड़ियां जुगतां मारियां ने, कोसियां कोसियां जुगतां, गरम गरम नहीं, कोसियां कोसियां जुगतां मारियां ने। खैर आगे आओ। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की जो कि मतलब कि वही हमारे उस फ़िक्रे के ऊपर पूरी उतरती हैं कि जो लम्हा मौजूद में काम कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। ये वो मुजरम है ना। जब भी ये मुंह से कोई बात निकाले समझेंगे ये वारदात, ये दूसरों के ख्याल में समझे ये वारदात उस वक्त तक डाल चुका है। तो अदा सलंगी साहब ने फिर चटाख करके थप्पड़ मारा, एक इधर से एक इधर से। उन्होंने क्या कि जनाब खातम नबीयीन तुमसे नहीं बोला जाता, प्राइम मिनिस्टर का हलफ तुमसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। रूहानियत सॉरी मेरी अपनी उर्दू गलत कर देती है, रूहानियत को तुम रूहानियत बोलते हो, ठीक है। खतरनाक को खतरनाक बोलते हो, ठीक है। और तुम जब मजाक उड़ाओगे बिलावल की उर्दू का,
تو تمہیں شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے. الفاظ کو انج دے سن کو تھوڑے جہے میں بھی جذبات پا دیتے نے اپنے, تو الفاظ کو انج دے سن. اس کے بعد پھر لوگ شروع ہو گئے اور لوگوں نے چنگی چھترول فرمائی کہ جناب آپ اس کی بلاول جو ہے اس کی اردو کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی بات. آپ اپنی چیک کریں, اپنی اردو چیک کریں. آپ اردو کی لغت کو نئے نئے لفظ عطا فرما چکے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ ڈیسپریشن کیوں ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس خبریں پہنچ رہی ہیں اس وقت کوئی جو سیاسی عمل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر آپ کہیں انتہائی چھوٹا لفظ ہے, بہت زیادہ نہیں, میرا خیال ہے کہ کوہ ہمالیہ سے زیادہ اتنا کی تعداد کر لیں, نہیں 3 وہ ملتے ہیں نا سلسلے ہندو کش, ہمالیہ, تکراکرم, تینوں اکٹھے کر لیں, کوئی اتنے کے ڈرپوک آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ سازشی ہوتا ہے. دیکھیے انسان جو ہوتا ہے نا, مرد جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ایک سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کوئی ایک مذہب اڈاپٹ کر لیتا ہے تو سائیکولوجیکل سپورٹ اس کو وہاں سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ مسیح کی طرف سے آ جاتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے, وہ بھگوان کی طرف سے آ جاتی ہے. اس کے بعد دنیا کو وہ فیس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو طویل دھاگوں, ٹوڑوں, جادوؤں کی طرف وہ جاتا ہے جس کو اللہ پہ بھی اعتماد نہیں رہتا, وہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر وہ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتا ہے. ہر مذہب میں ہے, ہر علاقے میں ہوتا ہے, یہ اس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ بنیادی طور پہ وہ اندیکھے خدا کے اوپر یقین نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو سامنے کہ کوئی, اب پھر کچھ لوگ برا من آ جائیں گے, جو فزیکل چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, وہ اس سے اکتساب لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے. وہ بہت ویک آدمی ہوتا ہے پرسنالٹی کے حوالے سے بھی اور اعصاب کے حوالے سے بھی. اور ویک آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. وہ انتہائی ڈرپوک شخص ہوتا ہے. اور دروازہ ٹاپ کے بھاگنے کی تصویر تو تاریخ کا حصہ بن گئی ہوئی ہے. اس ویک آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف کچھ لوگ جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں, انہوں تو ویسے بھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ میرے مخالفین وہ فلاں جگہ پہ مل رہے. اب دیکھیے ریورسل ہو چکا ہوا ہے. جو سازش انہوں نے کی تھی, منی لانڈرنگ کی, اور دوسروں کے خلاف الزام جو لگایا تھا, دوسروں کے جو خلاف الزام لگا تھا اس کی بے بنیاد اور فریولسنس کا آپ اندازہ کریں کہ جیسے ہی وہ فیصلہ لندن کی عدالت میں آنا تھا تو اس سے پہلے شہزاد اکبر کی چھٹی کرا دی. شہزاد اکبر صاحب نے جتنی دیہڑی لگانی تھی لگا لی تھی. اپنے جتنے ہم منصب اور ہم خیال لوگوں کو, ہم مسلک لوگوں کو انہوں نے مختلف محکموں میں کھپانا تھا, کھپا لیا ہوا تھا. اور اس کے بعد ان کا جہاں نہیں بنتا تھا, اب یہ پیسے کہیں پہ ایڈجسٹ بھی تو کرنے ہیں نا جا کے, تو وہ انہوں نے جانا ہی جانا تھا. لیکن ان کو اس عدالت کے, لندن کی عدالت کے مختصر فیصلے کے بعد فارغ کر دیا گیا. اب انہوں نے ڈیٹیل اس کے ڈاکومنٹ جاری کیے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا. ٹھیک ہے. اور 450 صفحات جو ہیں ان ڈاکومنٹس کے اندر, تقریباً 1000 کے لگ بھگ ڈاکومنٹس ہیں, صفحات ہیں, 1000 کے لگ بھگ صفحات ہیں. ان میں سے 450 صفحات وہ ہیں جو کہ شہزاد اکبر نے دیے ہوئے ہیں, اور سب کے سب جھوٹے, بے بنیاد اور فریولس کھوکھلے. ٹھیک ہے. سلگش نہیں میں کہتا, وہ تو اس نے اس کو پلیت کر دیا وہ لفظ شیخ رشید نے کہہ کے, لیکن سلگش بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب ایسی صورت کے اندر ایک شخص جو کہ ڈرپوک بھی ہے, جس کو اپنے ساتھیوں کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے, اندر سے وہ چور بھی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہر 2 نمبری کر رکھی ہے, اور وہ ہر 2 نمبری کا الزام دوسروں پہ بھی لگاتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا ریورسل شروع ہو گیا ہے, تو وہ جس طرح کا ڈیسپریٹ انسان ہوگا, جناب عمران خان صاحب بدھ کو فیصل آباد میں اس طرح کا ایک شخص نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں وہ جو تعلیم کے حوالے سے بات کی, وہ بھی بات کی, اور پھر وہ علی زیدی سے سوال بھی لندن والا کراچی والا جو تھا وہ وائرل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پائن دسو نا عمران خان کے بچے کتنے نے. تو عمران خان صاحب آپ تو اپنے بچوں کے تعلیم کے اخراجات کا ایسے ذکر کرتے ہیں یا ان کی تعلیم کے معیار کا جس طرح بھلے آپ ان کی تعلیم دلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی یہودی ازم کے اندر بچوں کی جو ملکیت ہوتی ہے یا اونرشپ ہوتی ہے یا کسٹڈی ہوتی ہے وہ ماں کو ملتی ہے.
آپ کی علیحدگی یہودی طریقے کے مطابق ہوئی ہے جس میں بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ریاست مدینہ کا رستہ دکھانے والے نے اپنی شادی اور طلاق بھی جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں کی، بندے کا حق ہے وہ جس کے مطابق کر لے، لیکن تبھی تو بچے ماں کے پاس ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ جو ان کی دن رات تعریفیں کرنے والے جو ہیں جاہل کے بچے ایجنٹ جو ہیں، ان ایجنٹوں کو جو ہے وہ نوید ہو کہ بھئی بچے دیے تھے تو کچھ لیا ہوگا، اگر طلاق جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوئی ہے اور آپ کی بھابھی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تو پھر اگر بچے گیو اپ کیے ہوں گے تو کچھ لیا ہوگا، عین ممکن ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو پھر ہمیں وہ کہانیاں سنانی چھوڑ دیں کہ اتنے $1 بلین جناب گولڈ سمتھ نے کہا تھا کہ میں تمہیں دیتا ہوں تو اس نے کہا میں پاکستان نہیں چھڈنا۔ اس طرح دیاں بے بنیاد کٹیا قسم دیاں کہانیاں جو ہیں، آپ سینئر ایڈیٹر ہیں یار ایک اخبار کے، اس طرح کی چھوڑ دیں۔ آپ جو ہیں یہ صدیق جان وغیرہ کو اچھی لگتی ہیں یار، وہ محمد ہاشمی ان کو اچھی لگتی ہیں اس طرح کی بونگیاں یا کہانیاں، یہ والی کہانیاں نہ سنایا کریں، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کو ہم احترام دیتے ہیں۔ ایک بندے نے میسج کرایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب وہ بہت ڈیسپریٹ تھے، وہ انہوں نے اور بھی اس طرح کی 4-5 بونگیاں ماری ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جو میں موجودہ پولیٹیکل موو سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ ڈرامہ ہے عمران صاحب کو لیز دینے کا، لیکن عمران صاحب کی ڈیسپریشن یہ شو کر رہی ہے کہ وہ کام خراب ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں اپنے اس پریویس اوپینین کے اوپر قائم ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔